قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے. نور عین کہتے ہیں آنکھوں کے نور کو. قاسم حسن کا نور عین ہے. کہتے ہیں دکھنے میں ہے اکبر تو شکل میں حسین ہے. قاسم دکھنے میں علی اکبر ہیں اور حسن میں حسین ہے. یہ فروا کا لاڈلا ہے اور حسن کا چین ہے. بلند تر صلوات. جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جملہ ہے جو کثرت سے مصائب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لفظ پامال، کہ گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کیا گیا تھا، ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی اس لفظ پامال کو فضائل کے طور پر لکھ دے تو یقیناً پھر یہ کہنا بنتا ہے کہ یعنی کہ اس کو بی بی نے عطا کیا تو اس نے اس مصائب کے جملے کو فضائل کے طور پر بیان کر دیا. شاعر لکھتا ہے، بہت غور سے سنیں گے، لفظ پامال مصائب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. شاعر نے فضائل کے طور پر لکھا، نور پابندو سینوں سال نہیں ہو سکتا. نور پابندو سینوں سال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
یخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم صلوات لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت، جو احسن الخالقین ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ جو ذکر وہ عرش پر بپا کر رہا ہے، ہمیں توفیق یہ دی کہ اسی ذکر کو ہم اور آپ فرش پر بپا کر رہے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام ہے کہ ان جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جہان کمال خلقت، علم لدنی کی عظمت، علم و انسانیت کی معراج، مخلوق کی جائے پناہ، اور علم لدنی کے مالک، علم کوثر کے مالک، جنت کے مالک، بہشت کے مالک، برزخ کے مالک، اتنے فضائل ہیں اہل بیت کے۔ ہمارا تمام تر درود و سلام ہو سرکار ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ رحمان کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مخرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ سرکار ختم مرتبت نے اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کی۔ ایک جو ظاہری سمندر ہے، جو ملتے ہیں، جس میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جن کے درمیان ایک برزخ ہے جو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ایک اس آیت کا ظاہری ہے کہ جو سمندر ہے، ایک اس آیت کا باطن ہے کہ جو سوائے اہل بیت کے کوئی سمجھا نہیں سکتا، سوائے اہل بیت کے کوئی بتلا نہیں سکتا کہ مخرج البحرین یلتقیان میں کون ہے، بینہما برزخ لا یبغیان کون ہے، اور لؤلؤ والمرجان کون ہے۔ سرکار ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ رسول بیان کر رہے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے اور بہت سے اصحاب نے روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہاں رسول فرما رہے تھے کہ مخرج البحرین یلتقیان سے مراد ہے کہ دو سمندر ہیں، یعنی دو علم اور حکمت کے سمندر ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں، کہ جو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ جو علم و حکمت کے سمندر ہیں وہ علی اور فاطمہ ہیں۔ رسول فرماتے تھے انا برزخن، اور میں برزخ ہوں، کہ ان کے جو فضائل اور کمالات ہیں نا وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے، دونوں اپنے مقام پر منفرد ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کہتے ہیں رسول فرماتے انا برزخن، اور فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کہ لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں۔ تفسیر اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے، اس کا سرکار نے بیان کیا کہ لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ سرخ کی نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، سبز کی نسبت ہے امام حسن علیہ السلام سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل بیت پر بلند تر صلوات۔ تو اہل بیت وہ شخصیت ہیں کہ وہ ذکر جو خدا عرش پر بپا کر رہا ہے، ہمیں سعادت یہ نصیب کی ہے کہ ہم عزاداران مظلوم کربلا فرش پر بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے لؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ امام حسین مرجان کی حیثیت رکھتے ہیں، خوبصورت گوہر تھے، گوہر نایاب تھے کہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے آمد ہوئی۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حسین کی ولادت سورہ رحمان میں گواہی دیتی ہے، اور حسین کی شہادت کی گواہی سورہ فجر دیتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا مطلب ہے؟ وہی میں نے فرمایا نا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطن کی تفسیر اگر اہل بیت نہ کرے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل بیت نے بیان کیا کہ اب میں اس کو ہلکا ہلکا کر کے پیش کروں
کہ سرکار کی عظمت یہ ہے کہ وہ اگر نہ سمجھاتے اور نہ بتلاتے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے۔ اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے۔ قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا۔ قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، قرآن خدا کا معجزہ لازوال ہے۔ ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا؟ زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا، مرنے لگا جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا۔ درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا۔ اس کے جگر پہ کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائیے تیار کے بدلے کا روز ہے۔ اور کہتے ہیں محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے۔ محروم کر نہ دے ہمیں کوثر کے جام سے، جب قرآن کر رہا ہوگا شکایت امام سے۔ تو جو رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ رویہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اگر اہل بیت نہیں بتائیں گے نا تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، پھر قرآن روز محشر شکایت یہی کرے گا کہ اے آقا آپ کی امت نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، مجھ سے ہدایت لینی تھی، نصیحت لینی تھی، لیکن انہوں نے صرف استخارے کے طور پر میرا فائدہ اٹھایا۔ جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ مجھے پڑھ لیا کرتے تھے، ورنہ مجھے جزداں میں بند کر کے بھلا بیٹھے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، ناراضگی ہے آقا ہمارا نصیب ہے، محروم کر نہ دے ہمیں کوثر کے جام سے، جب قرآن کر رہا ہوگا شکایت امام سے۔ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم جو روایتیں، جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ 50 آیتیں پڑھیں تو خدا کی رحمتوں میں شامل ہو جاتا ہے، 30 پڑھیں تو کمالات کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، 20 پڑھیں خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتے نا تو کم از کم 10 آیتوں کو پڑھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں غافلین کے شر سے محفوظ کرے گا، غافلین کی فہرست میں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ اب علماء نے آسان کر دیا کہ اگر قرآن اب کھولنا بھی مناسب نہیں ہے، کبھی ایسے خواتین کے اعتبار سے لمحات آ جاتے ہیں کہ قرآن کے پاس نہیں جا سکتے، مگر قرآن سے اس وقت بھی تعلق قطع نہیں ہونا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سوتے وقت بہت آسان ہے، سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے جائیں گے نا تو ایک مرتبہ روایت کیا کہتی ہے 10 آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے، غافلین میں شامل نہیں ہوگے۔ علماء کہتے ہیں بہت آسان ہے، جب سونے کے لیے جاؤ تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو اور ایک مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو اور سو جائے کرو۔ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 5 آیتیں سورہ توحید میں، یہ ملا کے 12 ہو جاتی ہیں۔ جب یہ 12 آیتیں پڑھ لو نا تو 12 کو سلام کرتے ہوئے پھر سو جانا، یقین کرو کہ پھر تم غافلین میں بھی شامل نہیں ہوگے، یہاں تک کہ اہل بیت کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے گی۔ یا اللہ ماشاء اللہ، یا اللہ، یا 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 اللہ صلی علی محمد وعلی۔ مولا کوئی غم نہ عطا فرمائے یا علی کا نعرہ بلند کرنے والوں کو اور یا علی مدد کا جواب دینے والوں کو۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا کہ غافلین کی فہرست میں اگر شامل نہیں ہونا چاہتے، اور اگر یہ نہیں چاہتے نا کہ قرآن جب امام سے شکایت کر رہا ہوگا اور جب قرآن شکایت کر رہا ہوگا تو پھر عین ممکن ہے کہ نجات نہ ہو۔ رسول کی وہ کتاب جسے رسول کو محبت ہے، اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے اور کتاب چھوڑ کے گئے تھے، اگر ان سے متمسک نہیں رہے تو اہل بیت جب ناراض ہو جائیں گے تو پھر حق شفاعت سے خدا نہ کرے کہ محروم ہو جائیں گے۔
تو کوشش کریں گے یہ چھوٹا سا عمل اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ واپس آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کی سچی کتاب کا ایک ترجمہ ہے کہ پروردگار بیان کرتا ہے کہ یتیموں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ مجھے آنا ہے جناب قاسم علیہ السلام پر، یتیموں پر ظلم و ستم نہ کرو کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ 3 احادیث روایت میں نقل کی گئی ہیں، کتابوں میں نقل کی گئی ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول نے بیان کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو یتیموں پر رحم نہ کرتا ہو، وہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارا چاہنے والا ہو اور یتیموں اور محتاجوں اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا نہ کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث وارد ہوئی کہ جب کوئی یتیم پر ظلم کرتا ہے اور جب یتیم روتا ہے تو اس کی صدا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، تو یتیموں کی صدا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا گیا ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، یتیم بچہ تھا، اس کی ماں اس پہ ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ رسول گئے، رسول تڑپ کے گھر کے اندر دوڑے، دیکھا ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے۔ رسول نے بچے کو لیا، پیار کیا، آنسوؤں کو صاف کیا۔ رسول نے بیان کیا کہ اے خاتون، اپنے بچے کو کیوں مار رہی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں، اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اب رسول تو جانتے ہیں، روایت ہم تک پہنچ جائے۔ فرمایا کہ یا رسول خدا، یہ یتیم ہے اور یہ خواہش مجھ سے یہ کرتا ہے کہ میں اسے نیا لباس پہناؤں۔ رسول خدا میرے پاس مال و اسباب تو ہے نہیں، اس کا باپ تو ہے نہیں، یہ یتیم ہے اور میں اس کی خواہش پورا نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت مرتبہ پیار سے اس کو سمجھایا ہے کہ تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، بمشکل سے ہی گزارا کر، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، تو میرے لال تو سمجھ، میں تجھے نیا لباس نہیں پہنا سکتی۔ مگر یہ ضد کرتا ہے کہ اماں جان مجھے نیا لباس چاہیے۔ میں نے اس کو رسول اللہ بہت سمجھایا، جب یہ نہیں سمجھتا اور یہ جب مجھ سے کہتے ہیں مجھے نیا لباس چاہیے، مجھے اپنی بے بسی پہ ترس آتا ہے کہ بچے کو پالنا میری ذمہ داری ہے مگر میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ تو جب میں نے اس کو بہت سمجھایا یہ نہیں سمجھا، تو اب مجھے بہتر یہ لگا کہ اب شاید اس پر جب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤں گی اس کے زخم سے پھر یہ سمجھ جائے گا اور دوبارہ مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گا کہ مجھے نیا لباس چاہیے۔ تو رسول نے بیان کیا کہ جب سے تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے نا تو عرش الہی میں قہرام بپا ہو گیا ہے، عرش اس کی صدا سن کر لرز رہا ہے۔ یہ یتیم تھا، اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہا کہ مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہے مگر میں رسول ہوں۔ کہتے ہیں رسول خدا نے بچے کو اٹھایا، آنسوؤں کو صاف کیا، بالوں کو سلجھایا اور بیان کیا کہ مجھ سے کہو کہ تمہاری کیا حاجت ہے، میں پورا کروں گا۔ کہتے ہیں یا رسول خدا نیا لباس چاہتا ہوں، مجھے نئے لباس پہننے کا بڑا ہی شوق ہے۔ میں جب باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بچے نئے عمدہ نفیس لباس پہنے ہوتے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اگر میرے بابا ہوتے نا تو مجھے بھی نیا لباس ملتا، تو میرے بابا نہیں ہیں اس لیے مجھے کوئی نیا لباس نہیں پہناتا۔ ماں سے خواہش کی تو میری ماں نے مجھے زخم لگائے۔ رسول خدا نے فرمایا، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا فوراً بازار جاؤ، نیا لباس خریدو، درزی کو پہنچاؤ اور سلواؤ، میرے پاس لے آؤ۔ کہتے تیزی سے یہ کام ہونا شروع ہوا اور لباس جب سل چکا اگلے دن رسول اسی جگہ سے جا رہے تھے، اور روایتوں نے لکھا کہ رسول اس خاتون کے گھر گئے اور کہا کہ اپنے بچے کو بلا لاؤ۔ پھر جب وہ بچہ آیا اس کو سینے سے لگایا، رسول نے اس کے ننھے ہاتھوں پر وہ چمکتا ہوا نیا لباس رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ بچے کیونکہ یتیم تھا اور جب دیکھا کہ اس کی کسی نے پہلی مرتبہ خواہش کو پورا کیا ہے، تیزی سے لپٹ گیا رسول اقدس سے اور رو رو کر کہتا ہے کہ آپ جیسا یتیم پرور کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھ یتیم کو نیا لباس پہننے کے لیے دیا ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ جاؤ میرے لال، اسے پہن کر مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ کیسے دکھتے ہو۔ اور جب وہ پہن کے آیا تو بہت ہی خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اس کی ماں دیکھ رہی تھی
اور جب ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کے چہرے پر ایسی رونق آ گئی ہے، ماں تڑپ گئی، رسول کے قدموں میں گر گئے، کہتے ہیں رسول خدا اگر آپ نہ ہوتے ہم محتاجوں کا، حاجت مندوں کا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہوتا، ہم یہ یتیم پرور، یہ یتیم بچہ کہاں جاتا؟ رسول خدا آپ نے میری عزت کو بڑھا دیا۔ کہتے رسول نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو اب اپنے بچے کو کبھی مارو گی نہیں؟ کہا رسول خدا میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ تو کہتے ہیں رسول خدا نے اب یہ شعوہ بنا دیا، روایتوں نے لکھا کہ اب رسول خدا جب بھی کہیں جاتے تھے اگر اس راہ سے گزرتے تھے نا تو اس گھر میں جا کر اس بچے سے ملتے تھے اور اسے پوچھتے تھے میرے لال کچھ اور چاہیے، کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں رسول خدا سے کہ آپ جیسا یتیم پرور ہو تو یتیموں کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو جو خواہش ہے رسول پوری کر دیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یتیموں کے سامنے نا اپنے بچوں کو بوسہ مت دو۔ جب یہ تم یتیموں کو بوسہ دیتے ہو نا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو اس کا باپ یاد آ جائے اور وہ جب رونے لگے تو عرش الہی پہ کوہرام بپا ہو۔ اپنے بچے کے بوسے کو چومنا بھی مت یتیم کے سامنے۔ کہتے ہیں جب کوئی ظالم یتیموں پر ظلم، تیسری حدیث، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے نا یتیموں پر تو کہتے ہیں فرشتگان اس پر ظلم کرنے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ حراق میں آنسو ہیں، پڑھتی فضائلوں مگر آپ خود ہی گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مولا کا گریہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں فرشتگان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فرشتہ نہیں، فرشتگان، جتنے فرشتے ہیں وہ سب لعنت کرتے ہیں، اے پروردگار تو اس کو برباد کر دے۔ یہ کیسا شخص ہے یہ یتیم ہو جس کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، یہ اس کی حاجت تو پورا نہیں کر سکتا، نہ کرے مگر یہ اس پر ظلم تو نہ کرے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یتیموں پر اس کو رحم نہیں آ رہا تو اس پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اب روایتوں کو کھولتی چلی جاؤں، کتنے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو سرکار ختم مرتبت کو جب تمام فرشتگان آئے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے تو روایت نے لکھا اتنے جوق در جوق فرشتے نازل ہو رہے تھے کہ جب وہ ایک ساتھ اڑتے تھے نا تو آسمان چھپ جاتا تھا۔ خدا کا آسمان کتنا وسیع ہے، جب وہ آسمان ہی چھپ جاتا تو کتنے فرشتے ہیں۔ دوسری روایت کو روایت سے جوڑ دو کہ ہر فرشتہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کربلا جا کر امام حسین مظلوم کربلا کی جالی سے لپٹ کر مولا کو پرسا دے۔ روایتوں نے لکھا کہ اللہ نے اتنے فرشتے بنائے ہیں، اتنے فرشتے بنائے کثیر تعداد میں کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ ایک مرتبہ کسی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کربلا کی زیارت کے لیے تو پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ دوسری مرتبہ کب میرا بلاوا دوبارہ کربلا میں آئے گا۔ اب قیامت تک کے لیے روایتوں نے لکھا کہ اس کی باری نہیں آ سکتی کیونکہ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اب ہمارا موقع دوبارہ کب آئے گا کہ کربلا جا کر ہم اپنے وقت کے امام کو پرسا دیں۔ تو اتنے کثیر تعداد میں فرشتے اللہ نے بنائے، اور جب اتنے تعداد میں جب فرشتوں کو بنایا جائے اور کوئی ظالم یتیم پر ظلم کرے اور یتیم جب روئے تو وہ تمام فرشتے پھر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ اور ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، رزق میں کمی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب یہ بیماری اچانک سے آ گئی، اب اس کا حل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، گھر میں رونق نہیں ہے، خوشیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی، جوان کے مسئلے، یہ مسئلے، کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی کیا۔ تو جب آپ یتیموں کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ کے ارد گرد اگر کوئی یتیم ہوں، اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو تحفے طائف نہیں بھیجیں گے، اس کو عید میں اپنے گھر میں دعوت پر نہیں بلائیں گے تو پھر بلائیں مصیبتیں آئیں گی۔ اور خدا نہ کرے پروردگار آپ سب کو ہماری تمام بلائیں مصیبتوں کو اہل بیت کے صدقے سے دور کرے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو بیان یہ کروں کہ امام مظلوم کربلا یتیم پرور تھے،
مختصراً پیش کروں کہ رسول خدا یتیم پرور تھے۔ امیر المؤمنین جب خلافت کوفہ میں منتقل ہو گئی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے اپنے دونوں فرزند امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے خدمت میں بلایا اور کہا اے حسنین ذرا کوفے میں دیکھو اور فہرست بناؤ کہ اس کوفہ میں یتیم بچے کتنے رہتے ہیں اور بیوائیں خاتون کتنی رہتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، امام حسین علیہ السلام کو بھیجا، بابا جان کیوں فہرست بنانی ہے؟ اے میرے لال، ان کا کوئی دنیا میں ہے نہیں سرپرست، تو اللہ نے ہمیں ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہی تو بھیجا ہے۔ اے حسنین میرے جانے کے بعد یاد رکھنا کہ یتیموں اور محتاجوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ روایتوں نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام نے کہ جب اپنے بیٹے کو بھیجا، جب وہ فہرست لے کر آئے تو امام رزق کی کچھ تھیلیوں کو بنا رہے تھے جس میں کھانے پینے کا سامان تھا، اور رات کی تاریخی میں جاتے تھے۔ امام مظلوم کربلا بھی ساتھ، امام حسن بھی موجود ہے، امام علی بھی موجود ہے، ساد و سامان یتیموں اور حاجت مندوں کے دروازے پر رکھ کے دستک دے کر چلے جایا کرتے تھے۔ جب وہ آتا اور سامان اٹھا کے اندر چلا جاتا، پروردگار تو نے غیب سے کہیں سامان کر دیا، مولا متقیان سن رہے ہوتے کہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا۔ اس کو آس تھی نا، وہ اپنے رب، یتیم بڑے غیرت مند ہوتے ہیں تو وہ اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو خود کہتے ہیں پروردگار تو کر دے، تو ہمارا معاملہ جانتا ہے۔ اب امیر المومنین حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اے حسنین یاد رکھنا میرے جانے کے بعد یتیموں محتاجوں حاجت مندوں کو تنہا نہ چھوڑ دے۔ پھر روایت نے لکھا امام المتقین جب دنیا سے چلے گئے تو حسن مولا حسین مولا کے ساتھ جب مولا کو لحد میں اتار کر واپس حسین مولا کی حالت ناساز تھی، رو رو کر جب طبیعت غیر تھی، فرمایا بھیا آپ گھر تشریف لے جائیے، حسین آپ آرام کر لیجئے۔ جب بھائی کو گھر پہنچایا، بھائی کو بھیج کر جب واپس آئے تو یاد رہی بابا نے نصیحت کی تھی اے حسن یاد رکھنا میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ کہتے امام حسن علیہ السلام گلیوں میں گھوم رہے تھے کوفہ کی کہ کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند مل جائے تو اس کی حاجت کو پورا کرے، میرے بابا کو سکون آ جائے گا۔ تو تب دیکھا کوئی ایک نابینا محتاج تھا اور وہ زارو قطار ہو رہا تھا، روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہے، زارو قطار ہو رہا تھا۔ امام مظلوم نے فرمایا ظاہر ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو وہ خود جب یتیم ہو جائے تو اس کو کہا جائے کہ یتیموں کا خیال رکھے، اس کے دل پر بھی تو قیامت بپا ہوگی نا، مگر اپنے غم کو بھلا کر مولا مظلومیت کے عالم میں چلے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے دیکھا نابینا تھا، تڑپ رہا تھا، پوچھا کہ تجھے کھانا چاہیے کیا، تجھے پانی چاہیے، تجھے کچھ کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتلا۔ کہا کہ نہیں، میرا ایک دوست تھا، میرا بڑا ہی خیال رکھا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری حاجت کو پورا کیا کرتا تھا۔ تو جب میں اس کو کہتا تھا نا کہ آپ کون ہیں، مجھے نام تو نہیں بتاتے تھے مگر اتنا ضرور کہتے تھے کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک یتیم کے پاس بیٹھا ہے، مولا بھی تو یتیم تھے، ایک یتیم کے پاس بیٹھا ہے، ایک حاجت مند کے پاس بیٹھا ہے۔ فرمایا تم مجھے نام نہیں بتاتے تھے، اب جب بات کھلی کہ وہ میرے بابا تھے، ارے میں اپنے بابا سے اپنی خدمتیں کرواتا رہا تھا، آقا مجھے لے چلیے آپ کے بابا جہاں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اسے جب لے کر پہنچے نا تو کہتا ہے کہ وہ قبر پہ گر گیا، نابینا تھا، قبر پہ گر گیا، زارو قطار رونے لگا، مولا جب آپ ہی نہیں رہے، جب ہمارا پالنے والا ہی نہیں رہے تو اب ہم جی کر کیا کریں، مولا مجھے بھی نہیں جینا، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ روایت تمام ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام یتیم پرور۔ اب میں آپ سے کہوں کہ حسین مظلوم ایسے یتیم پرور ہیں کہ جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ مجھے یہ روایت پڑھنے جس کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی، جانوروں کا یتیم پرور کیا مطلب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو روایت میں لکھا، ریاض القدس کتاب ہے اور جس کا صفحہ نمبر 325 سے 326 میں روایت موجود ہے، معالی السبتین کتاب ہے جس کے جلد نمبر 2 میں 300 سمتنگ پیج نمبر ہے، اس پہ روایت تفصیل سے نقل کی گئی ہے۔ مقاتل کی کتاب ہے، جو اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہی روایت ملے گی جو اب سنانے لگی ہوں۔ یتیم پرور امام حسین مظلوم کر جو جانوروں کو بھی پالتے ہو، کیا مطلب؟ اب وہ سنیں گے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی پر اللہم صلی علی محمد۔ تو حسین مظلوم کربلا ایسے یتیم پرور تھے کہ جانوروں کو بھی پالا کرتے تھے۔ روایت کر رہی ہوں کہ علی امام المتقین
مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس اصحاب کا جمع غفیر تھا. دیکھا کچھ اصحاب بھاگتے ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے مولا کی طرف تشریف لائے اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب ہمیں بچائیے. مولا نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اے میرے مولا کوئی شیر آپ کی طرف آ رہا ہے, مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے, ایسا نہ ہمیں چیڑ پھاڑ کر ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے, ہمیں بچائیے. امام المتقین پہچان گئے. فرمایا کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ, وہ ہم سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے, وہ تمہارے پاس نہیں آئے, وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہتے وہ اصحاب جب بیٹھ گئے نا تو اتنے میں شیر آیا. مولا کے قدم مبارک میں جب اپنے سر کو رکھا تو سہلانا شروع کیا. امام نے اپنے دستے مبارک کو پھیرنا شروع کیا. اب وہ شیر اپنی زبان میں کلام کر رہا تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آیا مگر امام کو سمجھ میں آیا. پھر امام نے بعد میں جو روایت میں نقل ہوا, کہتے ہیں امام مظلوم کو اس شیر نے کہا کہ اے میرے آقا, اے میرے مولا, میں اس بچے کے ساتھ میں بچہ لایا, میں اس بچے کی ماں ہوں, اس کا باپ نہیں ہوں. مولا اس کا باپ مر چکا ہے اور مجھے اس کی پرورش کا بڑا ایک خدشہ ہے, میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور امان میں بھی رہے. مولا آپ سے بہتر پرورش کرنے والا کون ہے؟ مولا آپ سے بہتر حفاظت کرنے والا کون ہے؟ امام کی خدمت میں فرمایا کہ میں اپنے بچے کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں, میں چاہتی ہوں یہ پل کر جوان ہو جائے اور اسے کوئی اچھی سی سلطنت بھی ملے, یہ جنگل میں بادشاہی کرے, اس کو آپ کوئی ایسی بادشاہی عطا کیجئے, مجھے بس اب جانا ہے. مولا نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ, یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا. جب مولا نے یہ کہہ کر اسے بھیج دیا, وہ شیر مطمئن ہو کر مولا کے قدموں کے بوسے دے کر جانے لگا. اب لوگ پوچھ رہے تھے کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس شیر کی تربیت کریں گے. کہتے ہیں وہ شیر آگے بڑھتے بڑھتے ذرا رک گیا کہ مولا کی بات سنیں, میرے بیٹے کے حوالے سے بات ہے. تو شیر نے سننا شروع کیا تو مولا کہہ رہے تھے میں اسے کسی یتیم پرور کو دوں گا. وہ شیر واپس پلٹا, مولا آپ سے بہتر کون ہے سرپرست یتیموں کو پالنے والا؟ مولا نے فرمایا مطمئن ہو کر چلی جا, میں اسے ایسے یتیم پرور کے حوالے کرنے والا ہوں کہ جو ایسا یتیم پرور ہے کہ تمہارے بچے کو, جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا. میرے مولا آپ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ مجھے بتلائیے. فرمایا کہ میں اسے اپنے بیٹے حسین کو دوں گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھتی فضائل کی نیت سے ہوں مگر ہر آنکھ میں آنسو خود سے جاری ہو جاتے ہیں. اور یقین فرمائیے کہ کثرت سے روایتیں بھری پڑی ہیں کہ مجلس ہو اگر گریہ زیادہ ہو تو اہل بیت کا جسد فرش پر موجود ہوتا ہے. تو جب آپ کی حالت خود سے غیر ہو جائے, اب نہ جانے جناب فروا سلام اللہ علیہ اپنے قاسم کے پرسے کے لیے آئی ہوں اور کس مقام پر بیٹھی ہوں, کیونکہ ہماری گناہ اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے پاک لوگوں کی زیارت نہیں ایسے پاک ہستیوں کی زیارت نہیں کر سکتے. تو پڑھتی ہمیشہ جتنی بھی مجلسیں پڑھی, یقین فرمائیے سارے فضائل ہی پڑھے تھے, مگر آپ خود ہی آپ دیدہ ہو جاتی ہیں, آپ کی حالت خود سے غیر ہو جاتی ہے, کیونکہ موضوع امام حسین علیہ السلام ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام مظلوم کی بات ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. تو یہ آپ کے اور آپ کے امام کے تعلقات ہیں اور ربط ہی ایسے ہیں کہ آپ خود سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو کوشش کیا کرے کہ وہ حاجت کو مانگے جو رکی ہوئی ہیں, اور جب وہ حاجت کو مانگے جو رکی ہوئی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس مظلوم امام کا فرش بچھا ہو, جس مظلوم امام کا تذکرہ ہو رہا ہو, جس مظلوم امام کے چاہنے والے موجود ہو, جس مظلوم امام کو پرسہ دینے والے
موجود ہوں تو ان کی ایک زخمی ماں جو فرش عزا پر بیٹھی ہوتی ہے نا، جو آپ سے حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، اپنا رومال لے کر آتی ہے، اور کہاں سے آتی ہے؟ جنت البقیع سے بھی آتی ہے، تو کبھی حسین کا پرسہ دے کر کربلا سے آتی ہے، تو کبھی شام سے اپنی زینب کے چادر کو رو رو کر آ رہی ہوتی ہے، تو کبھی مدینہ سے آ رہی ہوتی ہے، جب کبھی اپنی جنت البقیع سے آ رہی ہوتی ہے، تو کئی مقامات سے آ رہی ہے، کبھی مشہد سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی زندان کے مصائب پر گریہ کرتے ہوئے فرش پر تشریف لا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کی جب ایسی حالت بن جائے تو خوب، میں کہتی ہوں کہ گریہ بھی کیا کیجئے اور دعا بھی کیا کیجئے۔ پروردگار سے دعا کر رہی ہوں کہ آپ کی جو حاجات رکی ہوئی ہیں اسے پروردگار عالم ذکر حسین کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ جب کہا کہ میں اسے اپنے فرزند حسین کو دوں گا، حسین ایسا یتیم پرور ہے کہ تیرے بیٹے کو، تو وہ کہتی ہے مولا میں مطمئن ہوں، اگر میرے بیٹے کو، کہتی ہے اپنی زبان میں، جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا میرے مولا، وہ کیسا یتیم پرور ہوگا۔ مولا کے قدموں میں بوسہ دے دیا، بس چلی، امام مظلوم کی بات تھی، قدموں پہ بوسہ دے دیا، مطمئن ہو کر چلے گئے۔ کہتے ہیں امام مسجد سے اٹھے اور چھوٹے سے شیر کے بچے کو لے کر پہنچے، گھر پہنچے، حسین مولا کو بلایا، کہا حسین اس بچے کو آپ لے جائیں۔ فرمایا بابا کس نیت سے؟ کہا کہ حسین یہ یتیم ہے۔ بس مولا سمجھ گیا یتیموں سے پیار ہے، جناب قاسم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ بابا ٹھیک ہے جو آپ کا حکم۔ فرمایا حسین یہ یتیم ہے، ہم نے اس کی ماں کو وعدہ یہ کیا ہے آپ اسے سلطنت بھی دیں گے، آپ اسے امان بھی دیں گے، آپ اسے بادشاہی بھی دیں گے، آپ اس کی تربیت بھی کریں گے، یہ آپ کے سائے میں امان میں رہے گا، حسین ہم سے وعدہ کیجئے۔ وعدہ کیا بابا جو آپ کا حکم۔ اب روایتوں نے لکھا کہ وہ شیر مولا کے قدموں میں بیٹھتا، لوٹتا تھا، لاڈ کرتا تھا۔ جب مولا نماز کے لیے جاتے تھے مولا کے ساتھ ساتھ اپنا بھی جگہ بنا کر جہاں جیسے جیسے مولا کرتے جاتے تھے بس ویسے ویسے خود بھی کیا کرتا تھا کہ مولا سے نماز پڑھنا سیکھی، مولا کے پیچھے پیچھے عاشقوں کی طرح چلتا تھا، دیوانوں کی طرح حسین سے پیار کرتا تھا۔ مولا جہاں جاتے مولا کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا جاتا تھا کہ اب اتنے میں جب پل کر جوان ہو گیا۔ اب امام مظلوم جب جاتے تھے مسجد میں، اب جب لوگ آتے ظاہر ہے اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا تو لوگ کہتے تھے اے امیر المؤمنین یہ شیر پل کر جوان ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، یہ ہمیں ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کہیے حسین کو کہ بس اب اس کو آزاد کریں۔ ہم جانتے ہیں حسین کا دل جڑا ہوا ہے اس سے اور اس کا حسین سے دل جڑا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ جدائی ممکن نہیں ہے، مگر اے علی ہمیں خوف آتا ہے، ہمارے بچوں کی جان کا امان پھر کون دے گا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں، ہم حسین سے بات کریں گے۔ گھر آئے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے میرے حسین آپ نے جو شیر پالا تھا، روایت کھولوں، اے حسین آپ نے جس کو نازوں سے پالا تھا، آپ نے جس کا نام پیار سے ابو الحارث رکھا تھا۔ حسین مدینہ کے لوگوں کو خوف آتا ہے ابو حارث سے، اے حسین اب آپ اس کو آزاد کر دیجئے، جو ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا نا وہ وفا ہو چکا ہے، اب وہ پل کر جوان ہو چکا ہے، اب وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ حسین اب آپ اسے جانے کے لیے کہیے، ہمارا وعدہ وفا ہو چکا ہے۔ امام مظلوم تھے نا، کیسے یتیم پرور ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابا کے گلے لگ کر رونے لگے۔ امام نے چپ کروایا، آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا حسین ایسا کرنا ہوگا، ایک یتیم کو پالے مگر لوگ خوف کریں یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا۔ فرمایا بابا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ابو الحارث کو جانا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ وقت باہر دیکھیے شام ڈھل چکی ہے، بابا یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا تو نہیں ہے نا، آپ مجھے صبح تک کا وقت دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں ابو الحارث اب آپ کو دکھے گا نہیں مدینے میں۔ کہتے ہیں جب مولا نے یہ کہہ دیا مولا نے گلے سے لگایا، ایسا یتیم پرور ہے میرا لاڈلا حسین، جانور کے لیے بھی امام ایسا فرمائیں کہ کل کا انتظار کیجیے، یہ رات ڈھل چکے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام نے وداع کیا
اب امام کا شیوا یہ ہوتا تھا، ایک ایک جملہ روایت کا پڑھی، امام کا شیوا یہ ہوا کرتا تھا کہ نماز شب پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو اس شیر کے ساتھ ذرا کھیلتے تھے، ذرا لاڈ کرتے تھے. پھر اس کے جو کھانے کا خوراک کا وقت ہوتا تھا وہ فجر کے بعد ہوتا، ساری رات شیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر عبادت میں شریک ہوا کرتے تھے. تو اب ہوا ایسے کہ فجر کے وقت خوراک ملتی تھی، اب یہ جو وقت آیا امام مظلوم کربلا اس کا کھانا جلدی سے لے کر آ گئے. جب شیر نے دیکھا تو شیر کہنے لگا مولا آج مجھ پر اتنی جلدی احسان کر رہے ہیں، یہ وقت میرے کھانے کا نہیں ہے مولا، یہ تو وقت آپ کی عبادت کا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اب ابو الحارث سے مولا نے چھپایا نہیں، کہا اے ابو الحارث آج جلدی سے خوراک کھا لیجئے، یہ ہم سے آپ کی جدائی کا لمحہ ہے. اب جب شیر نے سنا، روایت کہتی ہے کہ شیر کی آنکھوں سے آنسو، جانور کی آنکھوں سے آنسو. حسین مولا سے جدائی کرنا بہت مشکل ہے. بی بی زینب نے پھر کیسے جدائی کو برداشت کیا ہوگا کہ جانور تو برداشت نہیں کر سکتا حسین مولا سے جدائی کے غم کو. وہ بہن پھر ٹلہ زینب سے کھڑی ہو کر دیکھیں تو پھر ان کی حالت کو کیا ہو گیا. کہا ابو الحارث ہم آپ سے وداع کرنے لگے ہیں، مدینے کے لوگوں کو نا آپ سے خوف آتا ہے کیونکہ آپ پل کر جوان ہو گئے ہیں. آپ کی ماں جب آپ کو چھوڑنے آئی تھی میرے بابا کے پاس، ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سلطنت اور بادشاہی میرا بیٹا حسین دے گا. فرمایا اے ابو الحارث ایسا کرو کہ نینوا میں ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، ہم آپ کو وہاں کی بادشاہی عطا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ مدینے سے تشریف لے جائیں اور نینوا کے جنگل میں آپ بسیرا کیجئے اور وہ جنگل آپ کا منتظر ہے، آپ کی بادشاہی ہوگی. میں نے ابو الحارث آپ کو آزاد کر دیا. روایت کہتی ہے کہ جب شیر نے یہ سنا تو کچھ کہنا چاہتا ہوگا، پیروں کو زمین پر مارتا تھا اور روتا جاتا تھا، مولا کے قدموں کو چومتا جاتا تھا، کہنا یہ چاہتا ہوگا. اب مولا نے جب اس کا جواب دیا تو پتہ چلا کہ کہنا کیا چاہتا تھا. کہا مولا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ امام وقت ہیں، میں چلا جاتا ہوں، مگر مولا مجھ سے وعدہ کیجئے ایک مرتبہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو تبھی جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. امام مظلوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو نینوا کے جنگل میں جا رہے ہو نا اس کے قریب میدان کربلا کے ایک ٹیلے میں سے تمہیں کسی خاتون کی آواز آئے گی، صدا آئے گی. جب اس صدا کو سنو نا تو تم اس صدا پر چلتے آنا، ہم سے ملاقات ہو جائے گی، ہم سے ملاقات ہو جائے گی. وہ شیر مطمئن ہوا مولا سے اسی جنگل میں ملاقات ہو جائے گی. قدموں کا بوسہ دیا، آخر خوراک کھائی اور مولا سے جب صبح کا سورج ہوا نمودار تو اپنے مولا کے حکم پر جانے لگا. جب جانا شروع کیا مدینے سے چلا نینوا کے جنگل میں، ایک خواہش رکھتا تھا. مولا نے وداع کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحارث ایک تاریخ یاد رکھنا، 61 ہجری روز عاشورہ 10 محرم الحرام، اس دن کو یاد رکھنا کیونکہ نینوا میں موجود ہوگے، جب یہ دن آئے گا نا تبھی ہم سے ملاقات ہو سکے گی. مولا میں یاد رکھوں گا. جو ہی گیا دن گننا شروع کر دیے، کب 61 ہجری آئے گی، کب 61 ہجری آئے گی، آقا سے ملاقات کرنا ہے، آقا کے قدموں میں لوٹنا ہے، آقا میرے سر پر ہاتھ پھیریں گے، پھر سے لاڈ کرنا ہے، مولا میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے. سب کو یاد آنا شروع ہوا. اب وہ شیر تاریخ یاد کرتا رہا، ابو الحارث تاریخ یاد کرتا رہا. عصر عاشور نمودار ہو گئی، اصحاب نے جانا شروع کیا، اصحاب رخصت ہونے کو تیار ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے امام مظلوم کربلا تنہا رہ گئے. اب ایسا وقت آئے، 2 روایتیں یہاں پر ملتی ہیں، دونوں پیش کرتی ہوں. 2 روایتوں کے مطابق پہلی روایت کہ کہتے ہیں کہ جب امام مظلوم کربلا عزیز زمین پر آ گئے اور کسی لعین نے عمر سعد نے حکم یہ دیا کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑا کر لاشے کو پامال کر دیا جائے. جب یہ حکم آیا نا کہ لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فضا نے جب سنا تڑپ گئی، مولا کی بیٹی کے پاس، اے علی کی بیٹی اگر آپ مجھے حکم دینا تو میں نے رسول خدا سے یہ سنا تھا کہ کوئی ایسے شیر ہوا کرتے ہیں کہ جو مظلوم لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں،
کہتے بی بی نے واقعہ پڑھا، کہا میں نے آپ کے رسول خدا سے سنا تھا کہ ایک صحابی جنگل میں بھٹک گیا، جب وہ بھٹک گیا تو ایک تختے پر کنارے پر بہتا بہتا جب جنگل پہنچا، اب اس نے سامنے ایک شیر دیکھا، اس نے شیر، وہ ڈر گیا، اس کو لگا اس کا آخری دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھا، اے علی کی بیٹی میں نے رسول خدا سے سنا ہے، جناب فضا بیان کر رہی ہے، اے علی کی بیٹی رسول خدا سے جب صحابی ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا یا رسول خدا مجھے جنگل میں ایک شیر ملا تھا، اس شیر کو جب میں نے دیکھا مجھے لگا یہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، مگر میں نے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ میں رسول کا صحابی ہوں، مجھے امان دے دو، مجھے پھاڑنا نہیں، مجھے کاٹنا نہیں، مجھے خیر و عافیت، میں بھٹک گیا ہوں، میری رہنمائی کر دو۔ کہتے ہیں وہ شیر نے جب رسول خدا کا نام سنا ایک مرتبہ پیچھے کروٹ بدلی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے ہدایت کرنا چاہتا ہو۔ کہتے ہیں ہدایت کرتے کرتے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا، مجھے رستہ ملا، میں خیر و عافیت سے اپنے وطن کو آ پہنچا۔ اے علی کی بیٹی آپ کے بھائی نے ایک شیر پالا تھا۔ ابو الحارث کہتے ہیں امام مظلوم نے جب آپ کے بھائی نے اس شیر کو ابو الحارث کو رخصت کیا تھا نا تو اسے کہا تھا کہ نینوا میں جا کر جنگل میں بادشاہی کرو۔ علی کی بیٹی اگر آپ مجھے حکم دیں میں ابو الحارث کو بلا دوں، حکم ہو رہا ہے حسین کے لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے۔ اے علی کی بیٹی آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اماں فضا مجھے یاد ہے اس شیر کو میرے بھائی نے پالا تھا، اس شیر کو میرے بھائی نے پالا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اس شیر سے ودا کیا تھا نا تو اسے کہا تھا جب کربلا کے ٹیلے سے تجھے کسی عورت کی صدا آئے نا تو اس آواز پہ چلتے آنا۔ کہنا ابو الحارث کو جب کہا تھا نا میرے بھائی نے، تو میرے بھائی سے جب ابو الحارث نے کہا، مجھے یاد تھا میں کھڑی ہوئی تھی، ابو الحارث نے کہا تھا اے میرے مولا وہ آواز پر جب چلتا ہوں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ آواز کیا آپ کی ہوگی، آپ مجھے بلائیں گے؟ فرمایا نہیں ابو الحارث میری نہیں ہوگی۔ فرمایا آپ کے بھائی عباس کی آواز ہوگی؟ فرمایا نہیں میرے بھائی کی بھی آواز نہیں ہوگی۔ فرمایا مولا پھر کس کی آواز ہوگی؟ کہا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، اس آواز پہ چلتے آنا۔ کہا کہ مولا ٹھیک ہے۔ فرمایا یا میری بیٹی آواز دے گی یا میری ماں کی کنیز اماں فضا تمہیں آواز دیں گی، اس آواز کی سائے میں چلتے آنا، ہم سے ملاقات ہو جائے گی۔ شیر کو دن یاد رہا، شیر ٹیلے کے کنارے پر ہی موجود تھا۔ کہتے ہیں اماں فضا کی اجازت ملی، کہا اے علی کی بیٹی کیا مجھے اجازت؟ فرمایا ابو الحارث سے کہنا میرا ماں جایا پہلے ہی زخموں سے چور ہے، حسین کے لاشے کی حفاظت کرے، میرے حسین کو پامال ہونے سے بچا لے۔ ابو الحارث سے کہنا وہ جو میرے بھائی نے تجھے پال کر احسان کیا تھا نا، آج اس احسان کا بدلہ علی کی بیٹی چاہتی ہیں، آج احسان کا بدلہ لوٹا دے۔ کہتے ہیں بی بی دوڑی، صحرا پر دوڑی، ٹیلے پر آ کر صدا دینے لگی اے ابو الحارث، اے ابو الحارث امام وقت بلا رہے ہیں۔ اب شیر ویسے ہی منتظر تھا تو اسی سے دوڑتا آیا، ہوائیں چل رہی تھی، مٹی کربلا کی اڑتی جا رہی تھی، دوڑتے دوڑتے آیا، اماں فضا قدموں میں گر گیا، چومنا شروع کیا، میرے آقا کہاں ہے، میرے مولا کہاں ہے؟ اے ابو الحارث کوئی اچھی خبر نہیں ہے، جس سے ملنا چاہتے ہو وہ زخموں سے چور ہے، وہ سیسے زمین پر آ گئے ہیں۔ ابو الحارث نے سنا میرے مولا کے ساتھ کیسے ہوا، مولا عباس کہاں ہے؟ کہا عباس نہیں رہے ابو الحارث، گھر کا گھر لٹ چکا ہے ابو الحارث، حسین کے لاشے کو پامال کر رہے ہیں ابو الحارث، ہمارے ساتھ چلیے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے کہ آج کے دن کے لیے حسین نے آپ کو آزاد کیا تھا، آپ آج کے دن وعدہ وفا کیجئے۔ کہتے ہیں ابو الحارث دوڑتے دوڑتے آیا، اب دیکھنا شروع کیا، امام زی سے زمین پر آ چکے تھے۔ کہتے ہیں امام کو دیکھ کر لپکا امام کے طرف جیسے گلے لگانا چاہتا ہو، اپنے پیروں کو زمین پر مارتا تھا کہ جیسے ماتم کر رہا ہو، اپنی پیشانی کو خون حسین سے سرخ کیا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے سرخ کیا۔ 2 روایتیں ہیں، پہلی روایت یہ تھی
اپنی پیشانی کو سرخ کیا اور امام کے لاشے کا طواف کرتا جاتا تھا۔ ہیبت اور جلالت ایسی تھی کہ لوگوں سے کہہ رہا ہو خبردار میرے مولا کے قریب نہ آنا، میرے مولا یتیم پرور تھے، کل میرے مولا نے میری حفاظت کی تھی، آج میں حسین کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر قریب آئے تو مارے جاؤ گے۔ کہتے ہیں لاشے کا طواف کرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ دہشت ایسی تھی کہ اشقیاء قریب آتے تھے، شیر لپکا، جانوروں کو ہلاک کر دیا، پھر نار لوگوں کو کر دیا۔ اب امام کا لاشا کہتے ہیں پامال ہونے سے بچا حارث کی وجہ سے۔ دوسری روایت کے مطابق اما فضا پہنچی اے ابو الحارث، پورا معاملہ وہی ہوا۔ جب شیر نے سنا آقا عباس کہاں ہے، عباس نہیں رہے، بیوی نے فرمایا کہ حسین کا لاشا پامال کر دیا ہے، حسین کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، علی کی بیٹی پہچان نہیں پا رہی ہے اور کہتی ہے کیا آپ وہی میرے بھائی حسین ہیں؟ اے ابو الحارث ہم پر احسان کر دو، علی کی بیٹی چاہتی ہے تم حسین سے بڑا ہی قریب ہو، تم حسین کے لاشے کو ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ کتنے ہی جسد پڑے ہیں کربلا میں، مقتل میں حسین کا لاشا پہچان میں نہیں آتا، اے ابو الحارث علی کی بیٹی کو پہچان کرانے میں مدد کرو۔ کہتے ہیں شیر تیزی سے آیا، وہی پورا منظر آیا حسین مولا کے لاشے پر، اسی لاشے پر آیا جو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، کہا اے علی کی بیٹی یہ آقا حسین ہے، ماتم کیجیے۔ اہل حرم میں کوہرام بپا تھا، ماتم ہو رہا تھا، بی بی نے پہچان کرائی۔ روایت نے لکھا کہ ابو الحارث تھے جس کی وجہ سے بی بی کو پہچان ہوئی کہ یہی ان کے بھائی حسین ہیں۔ اب کیا بیان کروں اس یتیم کے حوالے سے جو 13 برس کے ہیں۔ کہا مجھے امام حسن کی بھی شہادت پڑھ دیجئے، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ امام حسن کو ان کی زوجہ نے زہر دینے کی بہت کوشش کی، کئی مرتبہ زہر دیا مگر زہر اثر نہ کرتا تھا۔ امام تھے، زہر کیا اثر کرتا۔ کہتے تھے جب مولا تشنگی ہوتی تھی آدھی رات کو پانی پینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو مولا جس آب میں پانی پیا کرتے تھے ملونہ نے اسی آب کو زہر سے بھر دیا۔ مولا کو پیاس لگی، آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینے کے لیے آئے، اب اس کوزے کو زہر سے آلودہ کر دیا۔ امام مظلوم نے آب کو بھرا اور پینا شروع کیا، پینے سے پہلے ہی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے۔ امام سے جان گئے تھے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا نے پانی پی لیا، زوجہ ساتھ کھڑی تھی۔ ملونہ کہتی ہے کہ اور پانی پیجئے، مولا کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، اور پانی نہیں پی سکتا۔ مولا کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی، تیزی سے اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ اب مولا کا جگر کٹ رہا تھا، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا، اب مولا کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ خبر پہنچی خیمے میں، حسین مظلوم کو خبر ملی، عباس مولا کو خبر ملی، مولا تیزی سے آنا شروع کر رہے تھے، اب وہ لعینہ رو رہی تھی۔ مولا کہتے ہیں تو نے جو کرنا تھا اب تو کر لیا، تو پھر روتی کیوں ہو؟ مولا روتی اس لیے ہوں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی بہنیں تشریف لائیں گے، آپ کی بہن زینب آپ سے کہے گی بھیا یہ آپ کو کس نے ہم سے محروم کر دیا، آپ میری جانب اشارہ کریں گے، میں آپ کی بہن کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گے، میں کیا کروں، مجھے شرمندہ نہیں ہونا۔ امام مظلوم نے کہا پیچھے کے دروازے سے فرار ہو جا، وہ ملونہ جو زہر دے دے، امام اتنے سخی ہے اسی کو باہر سے فرار کر دیا، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن اور حسین آئے، مولا گلوگیر ہو کر بغل گیر ہو کر گریہ کرنا شروع کیا، بھیا یہ کیا ظلم ہو گیا، اے میرے حسین، سینے سے لگایا، مولا سے کہا حسین آنکھوں سے آنسو کو صاف کیجئے، مولا کے آنسو کو صاف کیا، کہا اے حسین سب مجھ پر گریہ کرے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ نہ روئیے، بھیا میں کیوں نہ رہوں، اے میرے بھائی آج میری شہادت کا وقت ہے، میرے پاس میرا خاندان موجود ہے، اے حسین جب آپ سے زمین پر آئے گئے آپ کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، اے حسین آپ نہ روئیے، ارے جیسے آپ کا دن ہے نا اب
یہ پڑھے نہیں جاتے جملے. کہتے ہیں اتنے میں بی بی زینب آئی. اب بی بی زینب کی آہٹوں کو محسوس کیا. اے میرے حسین مجھے قے آ رہی ہے, مجھے تشت لا دو. اب جو تشت میں مولا نے قے کی, دیکھا گیا جگر کے ٹکڑے تشت میں موجود تھے. اے حسین تشت کو چھپا دو. مولا تشت کو کیوں چھپاؤں؟ ارے میری زینب میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو نہ دیکھ سکیں گے. میں کہوں مولا ارے مت چھپائیے, آج کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھنا آسان ہے. روزے عاشورہ ارے ایک بین 70 قدم کے فاصلوں سے اپنے ماں جایوں کو ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھیں گے. ارے زینب پہچان نہ سکیں گی مولا. بڑا مشکل ہے. کہتے اب اتنے میں بہنیں آئی. مولا اے میرے بھیا یہ کس نے زہر دے دیا؟ اے میرے مولا درد اتنا ہو رہا ہوگا, مجھے اور کتنے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے. بھیا آپ سے جدائی کیوں کر برداشت کر سکوں گے؟ اس بہن کا مقدر جو ایک بھائی کے جنازے پر تیر دے کے, ایک بھائی کے جنازے کو تیروں پر معلق دے کے غسل و کفن ہو گیا. اب جنازہ چلا, جب واپس آیا تیروں پر بھرا ہوا تھا. بی بی زینب نے پوچھا اے بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ تو سرخ کفن ہو چکا ہے, ذرا عباس کو بلا دیجئے. عباس مولا آئے. فرمایا بھیا عباس ذرا ظالموں سے پوچھ کر بتلا دو آخر میرے بھیا حسن کا قصور کیا تھا. مولا کہتے ہوں گے اے علی کی بیٹی, اے آقا زادی, ان کا قصور یہ ہے ان کے بابا کا نام علی ہے, ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے, جب یہ ظلم ہوا ہے. بس مختصر کرتے جاؤں. اب مولا حسن نے جانے سے پہلے تعویذ لکھا, اپنے بیٹے کے شانے پر باندھ دیا. اے فرما جب حسین جائے نا کربلا کو تو میرے فرزند کو ساتھ بھیجنا. اب فرزند کی تیاری ہو رہی تھی, کربلا گئے, اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا. اب ایک وقت آیا کہ امام مظلوم کربلا نے جب فہرست کو پڑھنا شروع کیا, کل اس کا بھی شہادت میں نام ہے, کل اس کا بھی شہادت میں نام ہے, کل اس کا بھی شہادت میں نام ہے. اب ایک بچے کا نام نہ آیا. تڑپ کر کہتے ہیں اے چچا جان کیا مجھے فداکاری پر اعزاز حاصل نہیں ہوگا؟ فرمایا اے قاسم موت کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا شہد سے زیادہ شیرنی ہے. فرمایا تو میرے لال آپ کا ہی نہیں, ارے ششما علی اصغر کا بھی نام موجود ہے. اب ہاشمی خون تھے. کہتے ہیں اے چچا جان کیا اشقیہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ جانتے تھے بوبی زینب کی رضا, کہتے تھے کیا اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے؟ اب بیان کرنا شروع کیا, نہ میرے لال میں خود اصغر کو لے جاؤں گے. مختصر کرتے جاؤں گے. اب وقت آیا کہ تمام اصحاب نے جانا شروع کیا. خانوادے کی باری آ گئی. جناب علی اکبر, جناب اونو محمد کے لاشیں آ گئے. چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. جناب حسن کے لال کے یتیم کو مرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. اب دو زانو ہو کر خیمے کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کیا. کہتے ہیں ان کی ماں نے سنا, باہر تشریف لائی, جلدی سے باہر تشریف لے آئی اور کہتی ہے احسانیہ زہرا مجھے میرے قاسم کے رونے کی آوازیں آتی ہے. جب دیکھا بیٹو دو زانو ہو کر رو رہا تھا. یتیم جب روتے ہیں عرش الہی ہل جایا کرتا ہے. ایک یتیم رو رہے تھے, ماں تڑپ گئی. کہتی ہے کہ میرے لال کیا ہوا ہے؟ چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. اے میرے لال قاسم یاد ہے تمہارے بابا نے تمہارے زانوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب سخت مصائب آ جائیں تو اس تعویذ کو کھول لینا. آج کے دن سے بڑا مصائب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ کو کھولا, ایک خط موصول ہوا. اب جناب فروا سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہتے ہیں جب بی بی جایا کرتی تھی مولا احترام کو بلند ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں, ہمیں بتائیے, ہمیں بلا لیا ہوتا ہم تشریف لے آتے.
کہتے ہیں بھیا حسین اس دفعہ مجھے غرض ہے آپ سے ملنے کا، اے میرے بھیا حسین ایک درخواست لیے آئی ہوں، بیان کیجئے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہتے ہیں میں کیسے موت کی اجازت دے دوں، ارے یہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، مجھے جب بھیا کی یاد آتی ہے میں اپنے بیٹے قاسم کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکتے، ارے میرے بابا نے خط لکھا تھا اور اس میں لکھا ہے، خط کو لیا، اے میرے حسین بھائی کا سلام قبول کیجئے، اے حسین جب آپ کے پاس فوج ختم ہو جائے نا تو ہماری جانب سے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دیجئے گا، میرے لال کو ہماری نیابت میں شہید ہونے کے لیے بھیجیے گا، آپ کے بھیا راضی ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا نے خط کو لیا، چوما، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، ارے بھیا حسین آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا۔ مقتل نگار کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر کو مولا نے گلے سے چمٹا لیا، وغشی علیہما، ایسا گریا ہوا کہ دونوں غش کر گئے۔ اب غش سے افاقہ کیسا ہو، خیمے میں ایک قطرہ پانی موجود نہ تھا۔ کہتے بی بی زینب نے آنسو سے بہا کر ایک مرتبہ غش سے اٹھایا، اب بیٹے کو سوار کر جلدی بیٹا میدان میں گیا، شجاعت اور بہادری سے میرے مولا نے جنگ کی بتاتے جاتے تھے، اور مجھے یتیم کہتے ہیں۔ مولا حسین نے مولا کے بغل کو کھول دیا، مولا کے کیروان کو چاک کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا، مقتل نگار لکھتا ہے حسین نے کیروان چاک کیا کہ لوگ پہچان جائے، ارے یہ یتیم ہے، اس کے لاشوں پہ گھوڑا کو مت دوڑا، یہ یتیم ہے، اس کے لاشوں پہ گھوڑے مت دوڑا دینا۔ بس اتنے میں شجاعت اور دلیری سے جنگ کرتے چلے جاتے تھے۔ ازرق نامی لعین کو اور ان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ایک لعین نے کہا، عمر سعد نے کہا، یہ بچہ بڑا ہی شجاعت اور بہادر معلوم ہوتا ہے، پوری فوج اس بچے پر ٹوٹ پڑو۔ ارے مولا نے گربان چاک کیا تھا بتانے کے لیے یتیم تھا، مگر ظالموں نے گھوڑوں کو دوڑا دیا، سر پہ گرز لگا، زی سے زمین پر آئے، چچا درکنے، چچا میری مدد کو۔ مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، تیزی سے آنا شروع کیا، مگر لاشا پامال ہو چکا تھا۔ اب مولا نے کہا، اے میرے قاسم چچا کو معاف کر دینا۔ چچا نے آنے میں جلدی کی تھی، مگر آپ کا لاشا پامال ہو چکا۔ مقتل نگار کہتا ہے مولا نے کعبہ کے دامن کو بچھایا، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے، چومتے تھے، خبا میں ڈالتے تھے، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے، چومتے تھے، خبا میں ڈالتے تھے۔ مجھے ایک منظر یاد آ گیا، ارے حسین کی ماں دربار میں موجود تھے، اب پھاڑ دیا گیا بی بی کا، پھاڑ کے زمین پر پھینکا گیا۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ بی بی نے دیکھا، اب جب تار ہو گئے رسول کی وصیت، اب بیٹھ کر چننا شروع کیا، ایک ٹکڑا چنتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، ایک ٹکڑا چنتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، ایک ٹکڑا چنتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے۔ حسین مولا کہتے ہیں، اماں جان کیوں دیکھتی ہے، اے میرے لال، کاغذ کے ٹکڑوں کو چننا مشکل ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ارے آپ کو حسن کے یتیم قاسم کے ٹکڑوں کو چننا ہے، میرے لال کیا کیجئے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم آپ سب کا گریہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
یا اللہ پاک بانیان مجلس کی ساس اور والدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، ان کو ان کی ہر ایک دکھ اور پریشانی کو ان سے دور رکھ۔ یا اللہ بانیان مجلس کول کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، ان کے شوہر کو بہترین روزگار اور برکت عنایت فرما۔ پروردگار رزق کے وسائل کو حل کر دے، کوئی غیب سے سامان کر دے، روزگار میں برکت، ترقی اور وسعت عنایت فرما۔ یا اللہ بانیان مجلس کے تینوں بیٹوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ان کو حقیقی مولا کا عزادار بنا۔ بانیان مجلس کے تمام نندوں کو اپنے گھر میں شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش اور شاد و آباد رکھ، ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ نفیسہ کو اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ سلامت رکھ۔ یا اللہ باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں ریحان کو مکمل صحت و یابی عطا فرما۔ پروردگار ریحان کو بولنے کی قوت عنایت فرما، جو کوئی زبان میں لقنت ہے اسے اپنی رحمت کے صدقے سے ختم فرما۔ یا اللہ اس کے گھر کے افراد جو مریض ہیں، کولا بھی بتا رہی تھی کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، ان کے نندوں کو بھی ہے۔ پروردگار عالم جو کوئی بیماری ان کے گھر میں اس وقت موجود ہے یا کہیں بھی موجود ہے، اس کا جڑ سے خاتمہ فرما، ان سب کو شفائے کاملہ و صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو اس مرض کا خاتمہ فرما اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ عنبر کے بیٹے اون کو مکمل شفا یابی عطا فرما، اس کو جلد سے جلد صحت کے ساتھ طول عمر دے، جلد سے جلد خیر کے ساتھ گھر آنے کی توفیق عنایت فرما۔ حاضرین محفل کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ جس خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا بچھائی گئی ہے، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم علیہ السلام کا، ان سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ سلمہ کی امی کی صحت یابی کے لیے پروردگار دعا کی اپیل کی گئی ہے، انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، مکمل شفا یابی عنایت فرما۔ حاضرین محفل کی جو حاجات ہے، خواہشات ہے، جو فرزند کے خواہش مند ہے، پروردگار نیک اور صالح فرزند کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو رشتوں کے مسائل ہے، پروردگار اسی بیٹی کے ان کے رشتوں کے وسائل کو حل فرما دے۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری جو دل کی ایک بہت بڑی خواہش اور تمنا ہے، عالیہ بھی کو پروردگار جلد سے جلد نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ شہر بانوں کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ بہت سے نام ہیں، خالہ امی کو، نورین آپی کو، اور بہت ساری ہماری بہنیں ارم آپی کو، بہت سے نام ہیں، شاہانہ آپی کو، اب کچھ نام تو ذہن میں، مہوش آپی کو۔ پروردگار سب پر رحمت نازل فرما اور رحمت کے صدقے سے ان سب کی گودوں کو آباد فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اس فرش پر قائم آل محمد یقیناً موجود ہوں گے، کیونکہ مولا سے بہت زیادہ توسل کی تھی، کتابوں میں مطالعہ کری تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ شاید پڑھا نہیں جائے گا۔ مولا نے مدد کی، انشاءاللہ موجود ہوں گے، ان کو ان کے خانوادے کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور مولا سے توسل یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی حاجتوں پر اپنی آمین فرما کر ہم پر رحم کر دیجئے۔ ہمارے گھر کے معاملات بھی تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہیں، ان میں بھی آسانی پیدا کیجیے۔ ہمارے والد کا بھی روزگار انشاءاللہ کہیں سے کہیں وسائل حل کیجیے۔ ہماری بہن کی آنکھوں کا بھی نور منور ہو جائے۔ جن کو آنکھوں کا مرض ہے، پروردگار عالم تجھ سے دعا کر رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، ان کو نور علی اکبر کے صدقے سے، جناب قاسم علیہ السلام کے صدقے سے ان کی آنکھوں کے مکمل روشنائی کو واپس پلٹا دے۔ ارشاد باجی نے دعا کے لیے کہا تھا، کوئی ہیں کہ جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، پروردگار عالم ان کو آنکھوں کے نور کو، ان کے آنکھوں کے مرض کو مکمل دور کر دے اور ان کو دیکھنے کی قوت عطا فرما۔ پروردگار جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے عطا کر کے ہم پر رحمت فرما دے اور اس گھر میں ملائکوں کا نزول فرما۔ رزق کے دروازے کھول دے، عمر کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے۔ اے پروردگار عالم، قائم آل محمد کے صدقے سے ہماری ایک ایک حاجت پر فرشتوں کی آمین فرما کر ہم پر رحم کر دے، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار اس گھر کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو کچھ نیک خواہشات تمنا لیے آئے ہیں، ہماری ان حاجتوں کو ذکر حسین علیہ السلام کے صدقے سے پورا کر دے۔
یہ فرش ذاتہ قیامت تک اسی طرح سے بپا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہماری دعاؤں پر قائم آل محمد کے صدقے سے قبول کر اور ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے زور میں تعجیل فرما دے۔ جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائے تو ہم کو ان کے احوال اور احسان میں شامل فرما دیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو نام دیے گئے ہیں ان سب کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے۔ من قرأ سورہ فاتحہ۔ پروردگار عالم جو کچھ پڑھا وہ ہدیہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ثواب اہل بیت کی بارگاہ میں، اور وہاں سے جو ثواب پلٹے جو مرحومین دیے گئے ہیں۔ مرحوم اللہ دیتا حاجی اشرف علی رب نواز، جنت مائی، بشیرہ مائی، ندیم حسین، آسیہ مجاہد، فاطمہ مجاہد، الطاف حسین، پینا مائی، محمد عسکری، شہید کیپٹن وقار آصف، اور تمام مرحومین مومن و مومنات کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ماتم حسین۔